اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم صدق اللہ العظیم۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک اور ادب بیان فرمایا کہ تم نیکی کے کمال درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا باغ اپنے تمام مال کے اندر بہت زیادہ پیارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب بھی ہوا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں اس کو تقسیم کر دو۔ تو چنانچہ یہ بات بتا دی گئی کہ انسان کو یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ اچھی چیزیں، عمدہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ اس کے بعد ایک اعتراض ذکر کیا جو کہ یہود کیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان مدینہ منورہ آ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے زیادہ افضل ہے اور روئے زمین پر سب سے پہلا بننے والا گھر اور اللہ کی عبادت گاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ بکہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ کا پرانا نام ہے، اور اس کے اندر بیان فرما دیا کہ روئے زمین پر بننے والا سب سے پہلا گھر وہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ مکہ مکرمہ یہ سب سے زیادہ افضل بھی ہے۔ یہاں پر آب زمزم ہے، یہاں صفا مروہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں حطیم ہے، اور سب سے بڑھ کر مکہ مکرمہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا شہر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت صحیحین میں آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سب سے پہلی بننے والی جو مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، اور اس کے بعد پھر بیت المقدس جو ہے اسے بنایا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 102 میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کی ذات سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی ذات سے ڈرنے کا حق، اس کا مطلب یہ ہے حلال کو حلال سمجھا جائے، حرام کو حرام سمجھا جائے، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے بازی کے اندر مت پڑو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 110 میں اس امت محمدیہ کو افضل ترین امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا کہ یہ 3 کام کرنے کی وجہ سے افضل ترین امت ہے۔ نمبر 1، یہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی ہے۔ نمبر 2، یہ نیکی کا حکم کرتی ہے۔ نمبر 3، یہ برائیوں سے رکتی ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگر یہ امت ان کاموں کو چھوڑ دے، یعنی امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر نہ کرے، تو اللہ کے ذات اس پر عذاب نازل کر دے گی، اور یہ دعا کریں گے تو دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ جس سے ہمیں یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو کوئی اچھی بات ملے اسے آگے پھیلانا چاہیے، اور کم از کم اپنے جو ماتحت ہیں
جن کی ذمہ داری ہمارے ذمے ہے، کفالت ہمارے ذمے ہے، تربیت ہمارے ذمے ہے، ہماری اولاد، ہمارے گھر کے افراد، ان کی تربیت کرنا، ان کے نماز کے حوالے سے، ان کے اخلاقیات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 118 کے اندر ارشاد فرمایا، کفار، مشرکین، منافقین سے قلبی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کی 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، یہ نقصان میں کبھی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 2، یہ مسلمانوں کی دینی دنیاوی پریشانی چاہنے والے ہیں۔ نمبر 3، ان کے چہروں اور باتوں سے عداوت ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 4، کفار اور منافقین کا جو حسد ہے وہ ان کی ظاہری باتوں سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے، اس لیے ان کے ساتھ قلبی تعلق نہ رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، ان کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں، جو بے ضرر کفار ہوں ان کے حقوق بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ قلبی تعلق رکھنا، ان سے اس تعلق کی وجہ سے ان کے پروگراموں میں، ان کی عبادت گاہوں میں یا ان کے رسوم و رواج کے اندر شامل ہونا، اس بات کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 123 کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 غزوات کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا مختصراً اور غزوہ احد کا تفصیلاً اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ غزوہ بدر سب سے بہترین غزوہ، سب سے پہلا معرکہ جو مسلمان اور کفار کے درمیان ہوا۔ جس وقت مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس کے بعد سن 2 ہجری میں یہ معرکہ پیش آیا، جس کو حق اور باطل کا معرکہ کہا جاتا ہے، جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد مسلمانوں کو نظر آئی، اور اس غزوہ میں جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار تقریباً 1000 تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی۔ اس غزوہ سے ہمیں 2 طرح کے اسباق ملتے ہیں۔ نمبر 1، کہ فتح انسان کو اسباب کی بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ انسان کے ایمان، استقامت، اطاعت الہی اور اتباع رسول سے ملا کرتی ہے۔ دوسرا سبق اس غزوہ سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے، جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں، متحد رہیں، تو کامیابی ان کا مقدر بنے گی، اور جب ان کے اندر پھوٹ پڑ جائے اور یہ اپنے اسلام پر ثابت قدم نہ رہیں، نبی علیہ السلام کی اتباع کے اندر کمی آ جائے، اللہ کی اطاعت کے اندر کمی آ جائے، تو بس پھر نقصان ان کا مقدر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 155 سے پھر تقریباً 50 آیات کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احد یہ سن 3 ہجری میں ہوا، شوال کے مہینے میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان۔ جس دن 2 جماعتیں، 2 لشکر آپس میں ٹکرائے، قریش کی تعداد اس میں 3000 تھی، 200 ان کے پاس گھڑ سوار تھے، 700 زریں تھی، 3000 اونٹ تھے، 500 خواتین بھی ساتھ تھیں۔ دوسری طرف مسلمان صرف 700 تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آپ یہ 50 تیر انداز لے کر جبل رمات، جو کہ جبل احد کے پاس ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، آپ یہاں پر ٹھہریں، اور پھر پہلے ایک انفرادی طور پر مقابلہ ہوا، جس میں کفار کے 8 علمبردار، 8 جھنڈا اٹھانے والے مارے گئے۔ اس سے کفار مشرکین کے اندر ایک کھلبلی مچی اور وہ واپس بھاگنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو ساتھی تھے، انہوں نے دیکھا کہ کفار واپس چلے گئے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی ہے، مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ادھر سے خالد ابن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ جبل رمات یہ خالی ہو چکا ہے، انہوں نے واپس پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ آگے بھاگنے والے جو کفار تھے، انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ پیچھے سے ہمارے ساتھیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہے، وہ بھی واپس پلٹے، اور مسلمان درمیان میں کافی نقصان کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔
اور اس بنیاد پر مشرکین کے 22 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ مسلمان 70 جو ہے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ منافقین نے اس پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان اگر حق پر ہوتے تو کبھی انہیں شکست نہ ہوتی، اس لیے اگلی آیات کے اندر منافقین کے حوالے سے بیان کیا گیا یہ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شہدائے احد کی تدفین سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ اطلاع ملی ابو سفیان روحہ کے مقام پر آ چکا ہے اور وہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ دراصل اسے یہ فکر لاحق ہوئی اگر میں نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا یہ دوبارہ ہم پر حملہ کریں گے، ان کو بالکل ختم کر دینا چاہیے تھا۔ وہ واپس پلٹا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف وہ لوگ جو اس غزوہ میں شامل ہوئے تھے وہی لوگ دوبارہ ان پر حملہ کریں گے اور جنگ کے لیے چلیں گے۔ اس پر مشرکین بڑے مرعوب ہوئے کہ یہ کیسے ہیں جو زخموں سے چور ہیں، تعداد بہت تھوڑی ہے، اسباب نہ ہونے کے برابر ہیں، اس کے باوجود مسلمان ہم سے جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں تک مسلمان پہنچے، لیکن کفار واپس پلٹ گئے اور مسلمانوں سے ان کی جنگ نہ ہوئی۔ یہ جنگ جس میں لڑائی تو نہ ہوئی، اس کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اخیر کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو کامیابی کے 4 اصول ہیں۔ نمبر 1، اگر مسلمان صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ نمبر 2، دشمن سے زیادہ استقامت اور بہادری کا مظاہرہ اگر کریں۔ نمبر 3، ہر وقت ہر حال میں دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ اور نمبر 4، ہر حال میں اللہ کی ذات سے ڈرتے رہیں تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو کامیابی حاصل نہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النساء قرآن کریم میں 4 نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 92 نمبر پر ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کل صورتیں 114 ہیں۔ دیکھ لیں کہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ مدنی سورہ مبارکہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ سورۃ النساء، نساء دراصل عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ النساء کبریٰ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی بڑی سورۃ النساء۔ اور سورۃ النساء صغریٰ جو ہے سورۃ طلاق کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ النساء قصریٰ یا صغریٰ اس کو کہا جاتا ہے، چھوٹی سورت۔ نساء امرأۃ کی جمع ہے اور یہ جمع من غیر لفظ ہی ہے، یعنی ویسے تو ہم دیکھیں کتاب کی جمع کتب آتی ہے، لیکن یہاں پر امرأۃ واحد ہے اور جمع نساء آتی ہے جس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں بیان فرمایا اے لوگو اللہ کی ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 کے اندر بیان فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ یتیموں کے حوالے سے 3 بنیادی حقوق بیان فرمائے۔ کہا کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ نمبر 2، ان کے مال کو کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور نمبر 3، عمدہ مال کو ردی مال سے مت بدلو کہ ان کا اچھا مال لے لو، اپنا ہلکا اور ردی مال ان کے مال میں شامل کر دو۔ آیت نمبر 3 اس میں بیان فرما دیا گیا کہ نکاح اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے یہ اس صورت میں ہے جب کہ انسان انصاف کر سکے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر انصاف نہ کر سکو تو بس پھر ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اور اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے قبل از اسلام شادیوں کی کوئی تعداد نہیں تھی، لوگ بے شمار شادیاں کرتے تھے، اس لیے کہ حق تو انہوں نے ادا ہی نہیں کرنا ہوتا تھا، انصاف کرنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعداد کو کم کیا کہ کم سے کم تعداد رکھنی چاہیے جس کے اندر تم انصاف کر سکو۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میراث کو بیان فرمایا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14۔
اس کے اندر وراثت کے حصے بیان فرما دیے۔ دراصل قبل از اسلام عورتوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ عورت کو خود تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ زمین فلاں کی ہوگی، یہ جانور فلاں کے ہوں گے، یہ گھر فلاں کا ہوگا، اور یہ جو بیوہ ہے یہ فلاں کے حصے میں جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 ذوی الفروض بیان فرمائے، یعنی کہ 12 حصے دار بیان فرمائے کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مردوں اور 8 عورتوں کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو حقوق عطا فرمائے، اس سے قبل کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اور رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبق اور درس دے دیا۔ آیت نمبر 23 کے اندر جو چوتھے پارے کا آخری رکوع ہے، اس میں 3 طرح کے مسائل کو حل فرما دیا۔ محرمات ابدیہ کا ذکر فرمایا، یعنی اگر تم یہ بات حاصل کرنا چاہتے ہو اور معلوم کرنا چاہتے ہو کہ دیکھو وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ تمہارا پردہ نہیں، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو حج عمرے یا دیگر اسفار میں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، یا وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ عمومی طور پر یہ سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جی پردہ کن عورتوں سے نہیں کرنا، یا اسی طریقے سے سفر پر کس کو ساتھ لے جا سکتے ہیں، یا نکاح جو ہے وہ کس سے ہو سکتا ہے اور کن سے نہیں ہو سکتا۔ تو چوتھے سپارے کی سب سے آخری جو رکوع اور سب سے آخری جو آیت ہے، اس کے اندر بتا دیا یہ جو رشتے ذکر کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، ان کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ تم سفر کر سکتے ہو، ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں۔ عمات کے اندر 2 طرح کے معنی کیے گئے۔ ڈکشنری میں اگر دیکھا جائے عمات کا معنی پھپھی بھی ہے اور تائی چچی بھی ہے، لیکن یہاں سے مراد پھپھو مراد ہے، اس لیے کہ تائی چچی وہ غیر محرم ہوتی ہیں، ان سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں۔ خالہ کے حوالے سے بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، ڈکشنری میں ماں کی بہن کو بھی خالہ کہا جاتا ہے اور ممانی کو بھی کہا جاتا ہے۔ ممانی غیر محرم ہے، اس سے پردہ ضروری ہے۔ وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی کہ بھتیجیاں۔ وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں یعنی کہ بھانجیاں۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں کہ جن کا تم نے دودھ پیا، یعنی دودھ رضاعی جو مائیں ہیں ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا پردہ نہیں، نہ نکاح ہو سکتا ہے اور سفر میں بھی ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ساس جس کو خوش دامن کہا جاتا ہے، بیوی کی والدہ، اس کے ساتھ بھی ظاہری بات ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا، ماں کے برابر میں آتی ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ ربیبہ یعنی سابقہ شوہر کی بیٹی، کسی عورت سے نکاح کیا، اس کی پہلے سے کسی شوہر کے ساتھ وہ بیٹی آئی اور وہ بھی اس کے ساتھ آئی ہے، تو یہ دوسرے شوہر کے لیے ربیبہ کہلاتی ہے، ان کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، بہو بیٹے کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور آگے اضافی طور پر ایک بات ارشاد فرما دی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، یعنی بیوی اگر ہے تو اس کی جو سالی ہے، اس کی بہن، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے یا وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی بہن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔